ایک نظم ہے انجلینا جولی کے نام، اس کا عنوان ہے فاحشہ، کہ سنو اے عالم اسفل کے زینے سے اترتی بے حیا عورت سنو، تم ہی ہو جس کو ہم نے جسم کی وحشت میں سوچا ہے ازل سے، اب اس غم کے لبادے میں کسی دیوی کی صورت دیکھ کر تسلیم کیوں کر لے، تمہیں تو وحشت و عشرت کی ہمواری میں ہونا تھا، تم اتنے اوج پر کیسے، سنو اے بستر عشرت سے اٹھ کر یوں کلیسا و حرم کی پاک سرحد سے نکل جانے میں گر تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ جو آدمی جیسے تمہیں کچھ لوگ دکھتے ہیں تم اپنے سینہ آلودہ و ابتر میں ان کے غم سمولو گی، تو یہ ایک خواب ہے بس عالم دیوانگی کا، اور تمہیں لگتا ہے تم آ کر ہزاروں سال سے پستی ہوئی اس آدمیت کو بچا لو گی، تو یہ ایک بے اثر مجنون کی بڑھ ہے کہ ہم نے ایک تواتر سے انہیں ان سب مسائل میں کڑی محنت سے الجھایا، سنو اے دختر بادہ ہماری بات کو سمجھو، ہمارے راز کو سمجھو، سنو کہ ہم سنانے کے تو رسیا ہیں، کہ تم کن پانیوں کی سیر کو آوارہ پھرتی ہو، انہیں چھوڑو مصائب رزق ہے ان کا، یہ ایسے کہ تم کن پانیوں کی سیر کو آوارہ پھرتی ہو، انہیں چھوڑو مصائب رزق ہے ان کا، یہ ایسے بدگماں ہیں جو اگر 6 روز تک کوئی مصیبت ہی نہ دیکھے تو خدا کو بھول جاتے ہیں، بدگماں ہیں جو اگر 6 روز تک کوئی مصیبت ہی نہ دیکھے تو خدا کو بھول جاتے ہیں، اور اب کی بار تو سچ میں مصیبت ہے، حالانکہ ہم نے پورے وقت پر وہ بند توڑوایا جو ان حشرات کی بستی کی جانب تھا، مگر پھر بھی ہمارے باغ کا ایک حصہ زیر آب آیا ہے، اسے دیکھو، ہمارے دل کو بھی ایک ہاتھ رکھو تو انجلینا، چلو آؤ کسی ایوان میں بیٹھے تمہارے حسن کو دیکھیں، ہمارے خوب رو و بے ثمر بیٹے جو تم پر جان چھڑکتے ہیں، جو ایک عرصے سے نچلی ذات کی عصمت کے پھیکے ذائقے سے اوب بیٹھے ہیں، ذرا کچھ ان کو بہلاؤ، زیادہ کچھ نہیں تو آ کر ایک تصویر بنواؤ کہ وہ سب بھی جنہوں نے تم کو بھیجا ہے انہیں بھی تو فقط درکار ہے اتنا، تو پھر تم کو بھلا کس واسطے آزار ہے اتنا، تمہیں معلوم ہے سیلاب کا لانا بھی کیا دشوار ہوتا ہے، مسائل در مسائل کو کسی کی بے یقین تقدیر کا حصہ بنانا کیسی دقت ہے، تمہیں لگتا ہے تم ان خستہ سینوں سے وہ سب اوہام کھرچو گی جو ہم نے کتنے برسوں میں خدا کا نام لے لے کر خود ان سینوں میں رکھے، چلو چھوڑو ہمارے دوسری جانب نظر کر لو، وہ لاکھوں بے حس و بیکار بھی دیکھو جو اس لمحے میں سوچے بھی تو اتنا سوچتے ہیں کہ وہ اس آفت سے بچ نکلے ہیں اور اس بار زندہ، وہ سگریٹ پھونکتے ہیں اور پہروں چائے خانوں میں ہم ایسے باثمر لوگوں کو شب بھر کوستے ہیں جیسے یہ کار فضیلت ہے، سو تم بھی ہوش میں آؤ، مسیحائی کے نشے میں ابس ڈھونڈو نہ رسوائی، ہمارے پیر پکے ہیں ہمارے ہاتھ لمبے ہیں، تم اپنے نرم ہاتھوں سے بھلے جتنا بھی سہلاؤ ان آفت کے مکینوں کو، مگر ان کے یقین تک تو رسائی بس ہماری، اور ایسے میں بھلا تم کیا تمہاری پارسائی کیا، تمہیں تو 5ویں کلمے کا استعمال بھی آتا نہیں، اور چند لوگوں کو فقط سینے سے لپٹا کر یہ کیسے سوچ سکتی ہو کہ تم ہم سے منزہ ہو، نہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم چاہیں تو ان محبوس لوگوں کی زبانوں سے لعاب دہن تک لے لیں کہ یہ جو کچھ بھی کھاتے ہیں ہمارا ہی چبایا ہے، اور ان کے خواب بھی وہ ہیں کہ جن کی ہم اجازت دیں، یہاں پر سوچ کے جالے ہمارے ہاتھ بنتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں تم فقط ایک فاحشہ ہو، سو انہیں بھی سوچنا ہو۔